الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہم سب پر ایک مرتبہ پھر احسان فرمایا، صحت و عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرمایا، بخشش کا ایک اور عظیم موقع عطا فرمایا، اور اسی سے ہم درخواست کرتے ہیں اس رمضان کے اختتام سے پہلے وہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغفور طبقے میں شامل فرما دے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر. آج ممکنہ طور پر رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہو سکتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر یہ مہینہ
اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. سو اس حوالے سے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے اس سوال پر کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہوتا ہے، اس پر چند ایک گزارشات اپنی اور آپ کی تصویر کے لیے، نصیحت اور یاد دہانی کے لیے. احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیتے ہیں. جناب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور نبی پاک علیہ السلام سے مختلف سوالات کیے. ان سوالوں میں ایک سوال یہ تھا، مل احسان، آقا احسان کیا ہوتا ہے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ تو اس طرح سے اللہ کی بندگی اختیار کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے احکامات میں ایسے اپنے آپ کو مستغرق کرے، اپنے آپ کو اس طرح سے اللہ کے حکموں کے سامنے عاجز کر دے، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تیری ایمانی پرواز ایسی نہیں، اگر روحانی کیفیت ایسی نہیں کہ تو اللہ کو سامنے دیکھتا ہو، تو پھر یہ یقین تو بہر صورت چاہیے کہ وہ تجھے دیکھتا ہے اور ہم وقت دیکھتا ہے. تو جو شخص کم سے کم اس انداز سے اعمال انجام دینے والا ہو، بندگی کرنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو کہ اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے، تو اس کی جو کیفیت ہوگی کہ مالک دیکھ رہا ہے پھر وہ کیسے کر رہا ہے، یہ کیفیت ہے جس کو احسان کہا ہے. گویا احسان کا ایک تعارف ہمارے سامنے یہ تھا کہ اپنے حق سے بڑھ کر کسی کو دے دینا، کسی کی خواہش، کسی کی طلب پر اپنا حق بھی قربان کر دینا. لیکن یہ دوسرا معنی ہے کہ بندہ اللہ کے لیے اس قدر فروتنی، اس قدر انکساری، اس قدر عاجزی، اس قدر بندگی اختیار کرے کہ اپنے ہر کام میں اس کی ہر وقت یہی خواہش ہو کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، اور اس خوف سے، اس خشیت سے اعمال انجام دیتا ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. کم سے کم اس درجے پر رہا تو اس نے احسان کو سمجھا، احسان کو مانا. محسن کا حق ہوتا ہے کہ اس کے احسانات کا ادراک کیا جائے، اس کا احساس کیا جائے، اس کے بارے میں اپنے نظریات کو واضح رکھا جائے. اور کائنات میں تمام انسانوں کا، تمام کائنات کا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا محسن کون ہے؟ اس کے احسانات کی کوئی حد اور کوئی حساب نہیں، کوئی شمار اور گنتی نہیں، لاتعداد ہے، بے شمار ہے. اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا عظیم ہو کر بھی جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اتنا عظیم اور سمد ہو کر بھی جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، پھر بھی وہ اپنی مخلوق سے لاپرواہ نہیں. اسے ضرورت نہیں ہے مخلوق کی، نہ وہ مجبور ہے تمہاری اور میری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اس کے باوجود وہ کیسا خیال رکھنے والا ہے، کتنا احساس رکھنے والا ہے، کس قدر محبت کرنے والا ہے کہ ایسا محسن کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہے. یقین جانیے
آپ دیکھتے ہیں اولاد بڑی محبوب ہوتی ہے، بڑی عزیز ہوتی ہے، دل کے انتہائی قریب ہوتی ہے، لیکن اولاد مسلسل غلطیاں اور کوتاہیاں کرنے لگے، وہی والدین جو اپنی جان چھڑکتے ہیں بالآخر آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں اشتہار تک چھپوا دیتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ اگر کسی سے قرض لیتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ اگر کہیں چوری ڈاکہ ڈالتا ہے تو ہم اس کے پابند نہیں، اس حرکت کے ہم ذمہ دار نہیں، لا تعلقی اعلان برات اعلان لا تعلقی چھپوا دیتے ہیں۔ اور اللہ ایک غلطی کرو، ایک لاکھ کرو یا ایک ارب کر لو اور پھر اس کی طرف آ جاؤ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، زمین کے اور آسمان کی اس وسعت کو گناہوں سے بھر دو، زمین سے لے کے آسمان کے کناروں تک گناہوں کو پہنچا دو، منع کرنے کے باوجود، حدود بتانے کے باوجود، تمہاری لمیٹیشن بتانے کے باوجود اگر پھر بھی تم بار بار ظلم کرو تو وہ کتنا عظیم ہے اور کتنا بڑا محسن ہے کہ تمہارے ایک جملے سے تمہیں پھر سب کا سب معاف کر دیتا ہے۔ ایک جملے سے باپ کہتا گھر سے نکل جاؤ، ماں لا تعلقی کر دیتی، اولاد لا تعلقی کر دیتی، لیکن کبھی اللہ نے بھی کہا میری زمین سے نکلو، میرا کھا کر، میرا دیا ہوا، میرا عطا کیا ہوا، میری ہی نہ مان کر میں نے تمہارے لیے نبیوں کو بھیجا، میں نے تمہارے سامنے علماء کو کھڑا کیا، تمہیں ہر بات پہنچانے کا حق ادا ہوا، اس کے باوجود بھی تم نہیں مانتے تو میری زمین سے نکل جاؤ۔ کبھی اس نے کہا جو اس کو نہیں مانتا، اس کی نہیں مانتا یہ تو الگ بات ہے، جو اس کو ہی نہیں مانتا، اس نے کبھی کہا کہ 33 کروڑ بتوں کو اور دیگر مخلوقات کو خدا بنانے والوں میری زمین سے نکل جاؤ۔ اس نے کہا کبھی میرے ہی بنائے ہوئے بندوں کو خالق اور معبود بنانے والوں میری زمین سے نکلو۔ یہ اس کے احسانات ہیں، اور اس کے احسانات جن کا شمار ہی نہیں۔ سب سے پہلے پھر حق کس کا ہے؟ اب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان، کیا خیال ہے؟ جو سب سے پہلا اور بڑا محسن ہو اس کا حق پہلے ہوتا ہے یا انسانوں کا حق پہلے ہے؟ یہ جملہ آپ سنتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے انسانیت، اللہ کے بندے سب سے پہلے سب سے بڑے محسن کا حق ہے، اور وہ اللہ کے سوا کون ہے؟ اس کا حق پہلے ہے۔ پھر ایک جملہ اور آپ سنتے ہیں، اور اس جملے نے تباہی مچائی، اس نظریے، اس تصور نے۔ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد پورے کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ کو وہ چھوڑ دے گا۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، اور اس کی زہرناکی، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کو، اللہ کے تعلق کو پس پش ڈالنے والی بات، جو سب سے بڑا محسن ہے، پہلی تربیت یہی مل رہی کہ اسے تو چھوڑو، اس کی کیا بات ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی توقیر، اس کی عزت، اس سے محبت، اس سے تعلق، اس کو چھوڑو، لوگوں کے تعلقات کو نبھاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے جو اللہ کے حقوق کو نہیں پہچانتا وہ بندوں کے حقوق کبھی ادا ہی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بندوں کو حقوق دیے کس نے؟ کس کے کہنے پر؟ میں نے اس لیے اپنی ماں سے محبت نہیں کی کہ اس نے مجھے جنم دیا، مجھے پالا، مجھے بڑا کیا۔ میں نے اس لیے اپنے باپ سے محبت نہیں کی کہ اس نے میری پرورش، کفالت، میری ذمہ داریاں اٹھائی۔ میں اپنے رشتہ داروں سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، اس لیے بہنوں کی عزت نہیں کرتا، اس لیے بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا، میں تو اس لیے ماں کی عزت کرتا
رہا ہے ان کے ساتھ احسان کر، ان کے ساتھ رشتے نبھا، سیل من قطع کا اس کی طرف سے نبی نے پیغام دیا، وہ جو تیرے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ جو تیرے ساتھ تعلق توڑ لیتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی جوڑ کے رکھ، کیونکہ میرے محسن نے کہا ان کے ساتھ احسان کر۔ یہ خوفناک بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صرف سیزنل مسلمان ہوتا ہے، یہی وجہ ہے۔ یہ تو نماز بھی روزہ رکھ کے نماز اس لیے پڑھتا ہے، یا مسجد اس لیے آباد ہو جاتی ہے کہ ایک تصور ہے، ایک نظریہ ہے کہ شاید روزہ رکھ کر اگر نماز نہ پڑھی تو روزہ قبول نہیں ہوگا، کہ یہ تو اپنے روزے کو قبول کروانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلے روزوں میں کیوں آباد ہو جاتی؟ کیونکہ کہتے ہیں روزہ رکھا ہوگا چلو نماز بھی پڑھ لو۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے نماز پڑھو، یہ صحیح ہے؟ یہ سوچ ٹھیک ہے کہ چونکہ روزہ رکھا ہے تو روزے کی وجہ سے نماز پڑھ لو۔ روزہ سال بعد فرض مخصوص دن روزے میں اگر کوئی سفر کرتا ہے تو رخصت، بیمار پڑ جائے تو رخصت بعد میں پورا کر لو، رکھ کر بیمار پڑ جائے توڑ لو، افطار کر لو، بعد میں پورا کر لو۔ اور نماز یہ بھی سال کا فرض ہے، بولیے ڈرے نہیں، سال بعد فرض ہے یا روز فرض ہے؟ باقی 11 مہینے بھی ہر روز فرض ہے۔ آج کل تو تم اس لیے صبح فجر پڑھتے ہو کہ کھانے کے لیے جاگنا ہوتا ہے، اگر کھانے کے لیے نہ جاگو تو پھر فجر ادا کرو، پھر پتا چلے کہ تم نے محسن کو مان لیا ہے۔ جیسے ہی عید کا دن آئے گا، اس کے بعد کا دن آئے گا، کیونکہ اب کھانے کے لیے نہیں جاگنا پڑے گا، لازم نہیں ہے جاگنا، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے، کان میں سنائی بھی دیتی ہے، مسجد کے پاس گھر بھی ہے، آنا جانا 5 منٹ کا فاصلہ ہے، اس کے باوجود بھی مسجد نہیں آتا، مسجد سنسان اور ویران ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے تصور پالا ہوا ہے، روزہ رکھنا تھا تو نماز پڑھ لی، اب روزہ نہیں تو نماز کی بھی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے اس کا حق ہے، اس کے حق کو مانو، اور اگر اس کے حق کو پہچانا ہوتا تو وہ بھلا کہتا کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ یہ کہتا دکھائی دیتا وما قدر اللہ حق قدرہ، ظالموں تم نے تو میری عزت ہی نہیں کی، میری قدر ہی نہیں کی۔ وہ یہ سوال کرتا دکھائی دے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس بات نے تجھے تیرے عزت والے عظمت والے رب سے دور کیا، وہ سبب تو بتا، وہ کوئی وجہ بتا دے کہ مجھ سے دور کیوں گیا ہے۔ یہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے تو کہاں رہتا ہے، کیوں مجھ سے پہلو بچاتا ہے؟ وہ جس نے مجھے اور آپ کو، آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے، جب ماں باپ میاں بیوی باہمی تعلق قائم کرتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں جرثومے ماں کے رحم کی طرف سفر کرتے ہیں، ان میں سے وہ تم ہو جس کو اللہ نے ماں کے رحم میں قرار دیا، نطفہ بنایا، پھر اس سے علق مضغہ بنایا، علقہ بنایا، جسم بنایا، تمہیں ہڈیاں تمہاری بنائی، تمہارے نین و نقوش بنائے۔ پھر کتنے ہیں جو ماں کے رحموں میں ناپختہ ہی مر جاتے، کتنے ہیں جو پختہ ہونے تک بھی مر جاتے، کتنے ہیں جو دوران زچگی دوران ولادت مر جاتے، کتنے ہیں جو سنے شعور کو پہنچنے سے پہلے شیر خاک کے زمانے میں مر جاتے، کتنے ہیں جو پروان چڑھتے، کتنے ہیں جو جوان ہوتے، کتنے ہیں
جن کو موقع دیا سال ب سال پھر موقع دیتا ہے، ہر جمعے کو موقع دیتا ہے، ہر نماز کے بعد دوسری نماز سے موقع دیتا ہے، پھر سال بعد رمضان سے موقع دیتا ہے، پھر اس کا سوال تو بنتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ یہ ہے؟ کیا یہ طریقہ ہے بدلہ دینے کا؟ وہ پوچھ تو رہا ہے نا، پوچھنا چاہیے اس کو. تم نے اپنے آپ پر کبھی غور کیا؟ افرأیتم ما تمنون، تم کرتے ہو یہ سب کچھ، یہ تعلق قائم کرنے کے بعد یہ جو ماں کے رحم میں قرار پکڑتا ہے، تم اس کا اپنی سبب بنتے ہو. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ أفرأيتم ما تحرثون، یہ جو کھیتیاں آباد ہیں یہ تم ان کو آباد کرتے ہو. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، کیا تم ان کو پروان چڑھاتے ہو؟ یہ بیج پھاڑ کر اس میں تنے تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ أفرأيتم النار التي تورون، یہ جو آگ تم روشن کرتے ہو یہ تم کرتے ہو. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، یہ آگ جلانے والے درخت تم نے بنائے یا ہم نے بنائے؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، یہ پانی آسمان سے ہم برساتے ہیں یا تم لے کے آتے ہو؟ بتا دو. اگر یہ تمہاری نظر میں ہمارا کوئی احسان جچتا ہی نہیں تو ذرا بتاؤ تو صحیح، پھر کون ہے تم پر احسان کرنے والا؟ تم نے اپنے سب سے بڑے محسن کو نہیں پہچانا، اپنے سب سے بڑے احسان کرنے والے کو فراموش کیا. کیا یہ بدلہ ہوتا ہے کہ جو تم پر احسان کرے تم اس کو چھوڑ دو؟ بتاؤ بلا، دنیا میں جو اپنے کسی محسن دوست، محسن بھائی، اس کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رکھے، اس کے ساتھ بگاڑ لے، اس کے ساتھ گلا تعلقی کر لے، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ اس کے بارے کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ کہتے ہیں. وہ تو وہ ہے کہ تم اسی کا بھلا کر، اسی کا دیا ہوگا. وہ کہتا ہے میرے وعدوں پہ یقین کرو. وہ کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، مجھ سے اپنی بات میں سچا کوئی نہیں. وہ کہتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، مجھ سے میری گفتگو سے سچا کوئی نہیں. وہ کہتا ہے میرے وعدوں پہ یقین کرو، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ اپنے وعدوں سے خلاف نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے وَإِلَّا الْمُتَّقُونَ، میرے وعدے متقین کے لیے ہیں. وہ کہتا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، میں نے متقین کے لیے کامیابیاں سجائی ہیں. وہ کہتا ہے میں ان کو کامیاب کروں گا. میں تمہارے ساتھ یہاں بھی احسان کرنے والا، وہاں بھی نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی میں تمہیں پالنے والا، میں تمہیں نوازنے والا. تم بے شمار خطائیں لے کر آؤ گے، میں چاہوں تو میں چھوڑ دوں. تم نے میرے بارے جو مشہور کیا ہے کہ وہ اپنا حق چھوڑ دے گا اور باقی کسی کا چھوڑنے نہیں دے گا، تم نے غلط سوچا. وہ تو دعویٰ یہ کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں اپنا حق نہیں چھوڑوں گا. میرے ساتھ شریک ٹھہرایا میں معاف نہیں کروں گا. میرے ساتھ کسی دوسرے کو برابر سمجھا میں نہیں چھوڑوں گا. میری صفات کسی اور کو دی میں نہیں چھوڑوں گا. جہاں تک دوسروں کا معاملہ ہے وہ ایسا نوازنے والا، ایسا بادشاہ ہے، وہ تو زمین و آسمان کے وسعتوں سے برابر غلام لے کر آنے والا. اگر شرک نہیں کرتا، اس نے پیغام بھیجا محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ ان کو کہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنے بھی گناہ لے کر آ جائے زندگی کے اندر میں اس کو چھوڑ دوں گا. وہ تو کہتا ہے میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو کسی کو، میرا حق نہ دیا ہو کسی کو، میرے ساتھ احسان نہ شناسی نہ کی ہو. 100
اس کا یہ مطلب نہیں ہے صبح اٹھ کے قتل کرنے لگو، وہ تو وہ ہے قاتل اور مقتول دونوں کو جنت دے دے۔ صحابی مسکرا رہے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں وہ بھی مسکرائیں گے، قاتل مقتول دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے۔ آقا یہ مقتول تو جنت میں جاتا ہوا سمجھ میں آتا ہے، قاتل کیسے جنت میں جائے گا؟ یہ ہے اللہ محسن، یہ ہے احسان کرنے والا۔ قاتل نے اس کے بعد سلام والی یا اس کے بعد استغفار کر لی، اللہ نے قاتل کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ وہ ہے جو ان مقتولوں کے حق اپنی رحمت سے لے کر قاتلوں کو بھی معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ جس کو چاہے معاف کر دے، وہ بندوں کے حقوق خود اپنے پاس سے ادا کر دے، وہ ان کو بدلے خود ادا کر دے اور ظالموں کو چھوڑ دے، یہ اس کی مرضی پہ ہے۔ تم اس کا اختیار کیسے کم کر سکتے ہو؟ وہ اپنا حق کے توحید نہیں چھوڑے گا، اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتی کو معاف نہیں کرے گا، یہ اعلان ہے اس کا۔ ورنہ تمہارے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے معاملات ہونے چاہیے، ٹھیک، بخشش مانگنا چاہیے، لیکن اختیار اللہ ہی کے پاس ہے کہ تم سب گناہوں اور سب ظلموں کے ساتھ بھی چلے جاؤ، تو وہ چاہے تو معاف کر دے، وہ چاہے تو احسان کر دے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اگر اس کے وعدوں پہ یقین ہے اور اس کو محسن مانتے ہو بولیے مانتے ہیں، کوئی ہے نا جو تمہارا خیال رکھتا ہے، جس نے تمہارے لیے نظام چلائے ہیں، جس نے تمہارے لیے، تم یہاں شہروں میں بیٹھے ہو، تم نہ گندم کاشت کرتے ہو، نہ چاول کاشت کرتے ہو، نہ دیگر پھل تم کاشت کرتے ہو، کہاں کہاں سے تم تک پہنچاتا ہے؟ تم نے کبھی سوچا ہے کہاں کہاں سے تم تک پہنچاتا ہے؟ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، یہاں بارش ہو رہی تھی، یہاں کے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ موسم بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ میں کسان کا بیٹا ہوں، مجھ سے پوچھو کہ ان موسموں میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو کسان کا دل مٹھی میں کیسے آتا ہے؟ کیونکہ تم غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اپنے موسم کو جانتے نہیں، وہ کیسے نظام چلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب اس کو محسن مانتے ہو تو اس کے باتوں پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس کے احکامات کو کیوں اس طرح سے بجا نہیں لاتے؟ کیوں 11 مہینے نماز سے دور رہتے ہو؟ کیوں 11 مہینے استغفار سے دور رہتے ہو؟ کیوں 11 مہینے رات کو جاگ کر اس کو منانے کی کوشش اور خواہش نہیں کرتے ہو؟ کیا سبب ہے آخر اتنی لا تعلقی کا؟ وہ سوال تو کرے گا پھر، وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ سوال تو کر رہا ہے، ماں غرک بربک الکریم، کیا ہوا ہے؟ کوئی سبب ہی بتا دو کہ وہ کبھی غافل ہوا، وہ کبھی سویا، اس کو کبھی اونگ آئی، تم سے لا تعلق ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے باتوں پہ یقین کر لو کہ اگر وہ کہتا ہے نا اقیم الصلاۃ تو مان جاؤ، اگر وہ کہتا ہے نا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، خرچ کر لو، میں نے دیا ہے، میں کہتا ہوں خرچ کر لو، میں وعدہ کر رہا ہوں، میرے وعدے پر خرچ کر کے دیکھو، میں دنیا میں بھی بڑھا دوں گا، آخرت میں بھی بڑھا دوں گا۔ تمہیں یقین ہی نہیں آ رہا؟ کہہ رہے یا نہیں کہہ رہا؟ وہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اس کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں سچا؟ وہ کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں، میں نے دیا ہے، خرچ کرو، میرے کہنے پر خرچ کرو۔ چلو تمہیں یقین نہیں آ رہا تو مجھے قرض دے دو، میں تم سے قرض لے لیتا ہوں۔ سوچو ذرا، دینے والا بھی وہی ہے، عطا کرنے والا بھی وہی ہے، اسے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے، بدلوں کے وعدے بھی کرتا ہے، بے حساب اجر کا وعدہ بھی کرتا ہے، اس کے باوجود دیکھو ذرا وہ کیا کہتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے دے؟
اس کے باوجود دیکھیے وہ کس پیرائے سے طلب کرتا ہے، میرے کہنے پر دے دو، میرے وعدے پر دے دو، میری ضمانت پر دے دو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے خرچ کرو، میں کہہ رہا ہوں خرچ کرو۔ پھر زمین پر اس نے اپنی سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی حجت، سب سے بڑی علامت، جس کو نبی بنا کر بھیجا، وہ کہتا ہے واللہ ما نقص من مال من صدقہ، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی، مال صدقہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا، میں اپنے محسنوں کو پہچان نہیں پا رہا، میں محسنوں کو پہچان نہیں رہا جنہیں یقین آیا۔ رب نے قرآن اتارا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ایک آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا جو اپنا محبوب ترین مال خرچ نہ کرے۔ ابو طلحہ انصاری آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے حکم آیا، پیغام آیا، چٹھی ایک خط آیا ہے، تم نیکی کے کمال کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنا محبوب ترین مال خرچ نہ کرو۔ آپ جانتے ہیں یہ مسجد نبی کے دروازے کے سامنے یہ باغ جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا، جس میں میرا گھر بھی ہے، جس کے اندر ایک کنواں بھی ہے، جس میں آپ جا کر بیٹھ بھی جاتے ہیں، جہاں آپ کا آنا بھی ماں بڑا محبوب ہے، میں یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ جنہیں اپنے رب کے وعدوں پر یقین تھا، جنہیں اپنے محسن پر یقین اور اعتماد تھا، ہم لگے ہوئے ہیں نا۔ ہم نے ابھی تیسرا جمعہ، کیا چوتھا جمعہ ہے، ہم لگے ہوئے ہیں آپ کی منتیں کر رہے ہیں، خدا کے لیے دے دو، تمہاری مرضی، تھوڑی سی ہمت کرو، یہ اللہ کا گھر بننا ہے، وعدے یاد کروا رہے، ہمارے پاس تو دینے کا کوئی اختیار نہیں، ہم تو اپنے رب کے وعدے یاد کرواتے، نبی کے وعدے یاد کرواتے کہ فاختہ کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے گھر بنانے والے کے لیے جنت میں ایک بہترین گھر ہے۔ ہمت نہیں پڑ رہی دینے کی، ناراض نہ ہوں تو کہوں، ابھی جمعے کے بعد پتا چلے بیٹے کو کینسر ہو گیا، اپنی کل جائیداد بیچ کر بھی اس بچے کو بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کے وعدے پر جنت لینا نہیں چاہتا ہے۔ اس کے لیے کبھی انتظامیہ کا بہانہ بنائے گا، کبھی کہے گا کہ نہیں اس سال نہیں دے سکتا، اگلے سال سوچوں گا، کیونکہ وہ بڑی ضرورت لگتی ہے، یہ چھوٹی ضرورت لگتی ہے۔ میں ناراض نہیں ہو رہا، لیکن افسوس ضرور کرتا ہوں۔ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں، کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں، ہم اپنے محسنوں کو کیوں نہیں سمجھ رہے، ہم کیوں اس طرح سے اس نظر سے نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے وعدے، نبی کے وعدے، نبی کی زبان پہ، اللہ کی زبان پہ، تو پھر سوال تو کرنا چاہیے نا، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا یہ ہے طرز عمل؟ اس کے احسانات کے جواب میں یہ طرز عمل یہ چاہیے؟ جن کو احسان پر یقین تھا، بدلے پر یقین تھا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جہاد کے لیے ضرورت ہے، صحابہ کے دامن تنگ ہیں، حالات بڑے پریشان کن ہیں، باقی یہاں کا تاجر تو بہانے زیادہ بناتا، جھوٹ زیادہ بولتا، وہاں باقی حالات تنگ ہیں، قحط سالی ہے، پچھلا سال کچھ سالی رہی، فصلیں نہیں ہوئی، حالات بڑے مشکل میں ہیں۔ ایک کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ ہیں، 100 اونٹوں پر ان کا پہنام ہے، ان کا سامان ہے، مجاہد کا سامان ہے۔ اللہ کے رسول خوش ہو رہے، دعائیں دے رہے۔ آپ نے پھر تھوڑی دیر بعد پھر اعلان کیا، اٹھو بھائی اعلانات کرو، ابھی میں کہہ دوں نا اعلانات کرو تو ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے کہ کوئی اور اٹھے تو پہل کرے تو دیکھیں گے۔ کہا اٹھو اعلان کرو، اٹھو بتاؤ کہ ہاتھ میں ضرورت ہے، بدلہ اللہ نے دینا ہے۔ ابھی کوئی اور دوسرا نہیں اٹھا کہ پھر وہی اٹھا، 100 اونٹ اور دیتا ہوں، ان کا پالان سامان دیتا ہوں، مجاہد کا سامان دیتا ہوں، پھر اٹھا 100 اور دیتا ہوں، پھر اٹھا 100 اور دیتا ہوں۔ 900 اونٹ ایک مجلس میں دے کر
ان کا سامان پالان، ان پر مجاہد بیٹھنے والے کا سامان. شاید میں کہا کرتا ہوں کہ اس روز عثمان کے پاس شاید اونٹ ہی 900 ہوں، مگر نہ اور اعلان کرتے. گھر چلے گئے، کیا جو کچھ معلوم تھا وہ تو دے دیا. بیوی سے کہا مال تجارت کہاں ہے، کیا کرنا ہے، لاؤ سب کا سب گٹھڑی بنا کر لائے. نبی بیٹھے ہوئے ابھی آپ جنہ مانگ رہے اور اس پہ تن کرنے والوں، اللہ کے لیے مانگنے پر میری کردار خوشی کرنے والوں، میرا نبی مجھ سے کہے، میرا نبی حیرت مند، اگر نبی مانگ سکتا ہے تو میری کیا اوقات ہے. نبی مانگ رہے ہیں دو اللہ کے لیے، اللہ کے وعدوں پر. عثمان آتے ہیں، اس گٹی کا منہ کھولتے ہیں، نبی پاک کی جولی میں دامن میں ان دیناروں کو ڈالتے ہیں، ان سونے کی اشرفیوں کو ڈالتے ہیں، اور میرے نبی کے ان کو ہاتھوں پہ پلٹتے ہوئے فرماتے ہیں ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان کو کچھ نہیں ہوگا، آج کے بعد عثمان کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، آج کے بعد عثمان کا کوئی مواقع نہیں ہوگا، آج کے بعد عثمان سے کوئی بات درست نہیں ہوگی، کیونکہ عثمان نے اپنے رب کے وعدوں پر انتہا کر دیا. ہمیں کیوں نہیں یقین آ رہا؟ کس نے دیا ہے؟ بس جب وہ وعدہ کر رہے تھے میں بڑھا چڑھا دوں گا، تو مجھے یقین کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کہہ رہے میں بڑھا دوں گا. اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا رویہ اب دیکھیے نا ذرا. شکوہ کروں، پچھلا جمعہ پڑھایا کہ نبی کی بیوی کو باغیہ کہا گیا، نبی کے حواری کو باغی کہا گیا، نبی کے رشتہ دار کو باغی کہا گیا، خال المومنین امیر معاویہ کو باغی کہا گیا. میں نے اپنے سارے موضوعات ایک طرف کر دیے. میں نے صحابہ کی عصمت اور ان چاروں کی عصمت پر بات کی. پتا ہے یہاں پہ ایک فرد ایسا بھی ہے جو پروپیگنڈا کرتا پھرتا ہے کہ اس نے کسی کی فرمائش پر جمعہ پڑھایا کسی کو راضی کرنے کے لیے. ہاں میں نے فرمائش پہ پڑھایا ہے، اپنے ایمان کی فرمائش پر. ہاں میں نے پڑھایا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے کہ کل میں قیامت کو کہہ سکوں جب میری ماں کو باغی کہا گیا تو میرا اس کا بیٹا کھڑا ہو کر کہتا رہا کہ نہیں وہ باغیہ نہیں تھی. یہاں کیا کہو لوگوں، دل بڑا دکھا ہوا ہے. دعوت دیتے ہیں، دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کی قسم تم سے کہیں زیادہ غیرت مند ہوں. اپنی ضرورت کے لیے بتلاؤ آج تک ہاتھ اٹھایا ہو؟ کوئی کہے آ کر کوئی مشکل تمہارے سامنے پیش کی ہو، لیکن اللہ کے لیے مانگنے پر مجھے کوئی آر نہیں، کوئی اپنے آپ کی اپنی ذلت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ مجھے یقین ہے میں درست مانگتا ہوں، میں درست کہتا ہوں. اور میں کہتا ہوں تم سے قیامت کا دن آئے گا انشاءاللہ تو میں اللہ کے سامنے استغاثہ پیش کروں گا کہ میں ان کا محسن ہوں. میں نے ان کی تنقید سن کر بھی، میں نے ان کی طعن و تشریح سن کر بھی یہاں پر ہی بیٹھ کر ایک موقف ہے، علماء کا موقف ہے، میرا اکیلے کا نہیں ہے، عرب علماء کا بھی موقف ہے، زکات اداروں کو لگتی ہے. یہاں بیٹھ کر ہمارے قائم کیے گئے اداروں کو مذاق اڑایا جاتا ہے. یہاں بیٹھ کر اسی مقصد پر بیٹھ کر ہمارے خلاف باتیں ہوتی ہے. ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کہا کیونکہ ہماری نیت رب جانتا ہے. ہم اس گھر کی خدمت کو اپنے لیے فرض وظیفہ سمجھتے ہیں. اس گھر کا بننا ہمیں اپنے گھر سے بننا زیادہ عزیز اور محبوب ہے. لگاؤ کپڑے جو لگانے ہم کہتے ہیں
عثمان غنی کے زمانے میں، علی المرتضیٰ کے زمانے میں بیت المال میں زکات آتی تھی تو کیا اس کے لیے کوئی الگ پورشن تھا؟ کیا حکومت مسجد نہیں آتی تھی؟ کیا حکومت ان اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دیتی تھی؟ کیا سورسز تھے اس کے؟ مجھے کہنے کو مجبور کیا ہے، کیا ذرائع تھے؟ غنیمت کا مال، یہی تھا غنیمت کا مال، بیت المال کے اونٹ ان کی فروخت، جہاں چیلنج کرتا ہوں، مجبور کیا ہمیں، کیا حکم تھا؟ کیا کیا عثمان کو؟ کہاں لگایا؟ اسی سے جہاد ہوتا تھا، اسی سے ادارے چلتے تھے، اسی سے خلیفہ کی تنخواہ بھی نکلتی تھی۔ لاؤ نہیں کچھ مت کرو۔ مجھے پتا ہے بعض لوگوں کے پاس ہمارے دوست گئے تو کہا کہ تمہاری مسجد میں یہ بھی ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کیا مقاصد ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کے احسان کو پہچانو۔ اللہ کی قسم صرف اس ایک پہلو کو دیکھ لینا، قوم نوح نے پنجتن پاک کو مانا تو عذاب آیا، قوم ابراہیم نے بتوں کو، مورتیوں کو پوجا، شمس و قمر کو پوجا تو عذاب آیا، قوم لوط نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پرانی کی، جعلنا عالیہا سافلہا، زمین سے اٹھا کر پٹھا گیا، وامطرنا علیہم حجارہ، اوپر سے پتھر برسائے گئے۔ قوم شعیب نے لینے دینے کے پیمانے بدلے، کسی نے تکبر کیا، کسی نے نسلی تفاخر کیا، کسی نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تم وہ سب کچھ کرتے ہو جس کے ایک کے عمل پر قومیں برباد ہوئی، تم پر کیوں نہیں عذاب آتا؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ مچھلی والوں نے اللہ کے ایک حکم کو ڈھیلے سے بہانے سے بدل کر جس دن شکار کرنا منع ہے اس دن ہیلا کیا، اللہ نے بندر اور سور بنا دیے۔ تم تو اتنے ہیلے کرتے ہو، تمہارے تو مولوی ہیں جنہوں نے کتاب الہیل لکھ دی، ہیلوں کی کتاب لکھ دی کہ شریعت کے احکامات کو کیسے بدلنا ہے۔ تمہارے اندر تو وہ لوگ موجود ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پر اپنے اصول کی کتاب میں 28واں قاعدہ لکھ دے کہ اگر کوئی آیت، اگر کوئی حدیث ہمارے امام کے قول کے مخالف ہوئی، ہم اس کی تعویل کریں گے، اس کے خلاف بہانہ کریں گے۔ تمہارے اندر کیوں عذاب نہیں آتا؟ کیوں تمہاری شکلیں مست نہیں ہوتی؟ کیوں تم پر پانی کو نہیں چھوڑا جاتا؟ کیوں زمین میں نہیں دنسایا جاتا؟ کیوں آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہوتی؟ کون سا جرم ہے جو تم نہیں کرتے ہو؟ لیکن کیا ہے، ایک محسن تھا تمہارا، اس کے احسانات ہیں تم پر کہ وہ منا گیا جو تمہیں کبھی یاد بھی نہیں آیا۔ وہ کھڑا تھا تو کھڑے کھڑے اس کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ تبرمت قدماہ تشقق قدماہ، اس کے قدم پھٹ جاتے تھے۔ اس کو اپنا فکر نہیں تھا کہ اس کے لیے تو دلیل اتر چکی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کا تو سب کچھ معاف تھا۔ اس کی تو بیٹیوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں اور نوید آ چکی، بیویوں کے لیے اس سے سلام آتے، نوازوں کے لیے جنت کے سرداروں، نوجوانوں کا سردار کا ادب اور شرف آتا، اس کے تو یاروں کے لیے جنت کے پیغامات آئے، رضی اللہ عنہم رضوا عنہ کی شرائط اتری۔ کون تھا جو مجرم بھی ہے، ظالم بھی ہے، گناہگار بھی ہے، خطاکار بھی ہے، سیاہکار بھی ہے، اتنے جہل کے باوجود نہ اس پر عذاب آتا ہے، نہ اس کی شکلیں بدلتی ہیں، نہ یہ زمین میں دنسایا جاتا ہے، نہ پانی اس پر ایک دم چھوڑا جاتا ہے کہ کوئی تھا جو منایا کرتا تھا اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اسے وعدے کیے گئے انا سنرضیک فی امتک
ہم تجھے تیری امت کے بارے راضی کر دیں گے. وہ پھر بھی کہتا رہا اللہم امتی، اللہ کوئی بڑا وعدہ کر، کوئی بڑا احسان کر، موت تک ان کو مہلت دے دے. میرے رب نے کہا جاؤ کہہ دو ان کو اگر موت کے غرغرے سے پہلے یہ ایک بار بھی رات کی تنہائی میں اکیلے میں کسی اکیلے سنسان جگہ پر بغیر کسی اہتمام کے، بغیر کسی گواہ کے میرے پاس آئی اور مجھ سے آ کے کہیں ہم نے جو کیا وہ سب غلط تھا، تو اس سب غلط کو صحیح کر دے، میں ان کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں. اس محسن کو کیا یاد کیا ہے؟ اس کا نام آئے تمہارے لب سر جاتے ہیں، اس پر درود نہیں پڑھتے ہو، اس پر سلام نہیں بھیجتے ہو، تمہاری مصروفیات آتی ہیں. اور وہ کیسا تھا احسان یاد رکھنے والا. وقت ختم ہو گیا، اس پر احسان کیا اس کی بیوی نے. تو کوئی موقع میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کوئی موقع نہ ہوتا کہ آپ اپنی محسنہ بیوی کو یاد نہ کرتے. کھانا پکایا تو کہا خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجو، صدقہ کیا تو کہا خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجو. ایک روز کہیں بیٹھی کہ مجھے آ رہی مقابلہ محسوس ہوتا تھا، زندہ عورتوں کے ساتھ مجھے کوئی مقابلہ نہ لگتا، ایک فوج شدہ عورت کے بارے میں مجھے آ رہی. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا تھا اس طرف گڑیا ہے. میرے نبی رو پڑے، روتے ہوئے کہا خدیجہ تو خدیجہ تھی، اور مسلموں کو فراموش کرنے والوں خدیجہ تو خدیجہ تھی. کون خدیجہ؟ جب لوگ میری تکلیف کرتے تھے وہ تصدیق کرتی تھی، جب لوگ مجھے زخم دیتے تھے وہ مرہم لگاتی تھی، جب لوگ اپنے مال کو مجھ سے روک لیتے تھے خدیجہ نے اپنا سب کچھ مجھ پہ قربان کر دیا تھا. خدیجہ تو خدیجہ تھی. نبی اپنے مسلم کو ایسے یاد رکھتے. نبی نے بدر کے قیدیوں میں جبیر بن مطعم بن عدی کے بیٹے کو دیکھا جس نے میرے نبی کو طائف سے واپسی پر ایک احسان کیا، پناہ دی تھی. آج اس کے بیٹے کو سامنے دیکھ کر کہا لو کان مطعم ابن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ ان سب بدبودار لوگوں کو چھوڑ دینے کا کہتے میں ان کے لیے سب کو چھوڑ دیتا. تمہارے نبی کیسے احسان کرنے والے. یاد کروایا حوالے والوں نے، ہزاروں قیدی ہیں، ہمارا مال واپس کر دو، ہمارے عورتیں اور بچے واپس کر دو. کہا ایک بات واپس لے لو. کیا؟ اور دوسرا کیا پیش کیا؟ آپ کی دوسری بہن شیما اور دیگر لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آج اس سے میرے نبی کا دل پسیجا. کہنے لگے ہم وہ ہیں جن کی مائیں آپ کو دودھ پلایا کرتی، ہم وہ ہیں جن کے گھروں میں آپ کھیل کر بڑے ہوئے. ہمارے بچے اگر آپ جیسا آدمی غلام بنا لے تو ہم کہاں جائیں. میرے نبی نے کہا میں اپنے اور بنی ہاشم کے چھوڑ سکتا ہوں. اعلان فرمایا میں نے بنی ہاشم کے اپنے سارے غلام آزاد کر دیے. اللہ کی قسم دے صحابہ کی وفات مجھے بڑے چبھتے ہیں. صحابہ نے کہا نبی نے چھوڑ دیے تو ہم کون ہیں ان کو قید کرنے والے، کوئی بدلہ کوئی قیمت نہیں دیں گے، سب کے سب چھوڑ دیتے ہیں. جو لوگ احسان کو یاد کرتے ہیں. ام معبد آخری بات، ام معبد کا کیا احسان تھا میرے نبی پر. وہ عورت ہجرت کے سفر میں جس کے گھر میں آپ نے چند گھڑیاں آرام کیا، جس کی بانج بکری جو دینا نہیں چاہتی تھی، جس سے بار بار صدیق کہتے ہیں دے تو صحیح، اور وہ کہتی ہے یہ باغ ہے یہ کچھ نہیں دے سکتی، کیا چاہتے ہو؟ کہا تو صحیح. حیرت سے بکری دیتی ہے اور عجیب محسوس کرتی ہے، کہتے مہمان ہے. تمہارے پاک نبی نے نیچے بیٹھ کر اللہ کا نام پڑھا، تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ اترا. اما لاؤ کوئی برتن، ایک برتن دو برتن سارے گھر کے برتن. احسان کس کا تھا؟ نبی پاک کا. جو بکری دودھ دیتی نہیں وہ 17 سال تک لگاتار دودھ دیتی رہی. احسان کس کا ہوا؟
لیکن دیکھو یاد رکھنے والے کیسے یاد رکھتے ہیں. سیدنا عمر کا زمانہ ہے، امہات المومنین حج کے سفر پر جا رہی ہیں. جب اس وادی میں پہنچی، عثمان رضی اللہ عنہ ان کے امیر اور ان کے محافظ ہیں، تو کہا عثمان اس وادی میں رک جاؤ، کیا کرنا ہے؟ کہا جاؤ پہلے ام معبد کو تلاش کر کے لاؤ. ام معبد کو لایا گیا. امہات المومنین نے کہا تم نے ہمارے آقا پر، ہمارے تاجدار پر جو احسان کیا ہے اس کا کوئی بدلہ ہم نہیں چکا سکتی. ہاں یہ جو زاد راہ ہے ہمارا، جو ساز و سامان ہے ہمارا، ہمارے سفر کا جو سامان ہے، ہم آدھا تجھے دیتی ہیں، اور جب ہم حج سے واپس آ جائیں، غنیمت کا دن ہو تو آنا، ہم تمہیں مدینہ میں اور کچھ دینا چاہتے ہیں. جو لوگ احسان کو یاد رکھتے ہیں، جو لوگ احسان کرنے والے کی فکر کرتے ہیں، تو میرے عزیز میرے بھائی اپنے رب کو پہچانو. اس کے احسانات کا بدلہ ماں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس کی غیر مشروط اطاعت کرو، اس کی بات مانو، اس کا حکم سنو. اس کے نبی کے احسانات کا کوئی مطلب نہیں ماں سوائے اس کے کہ اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو. والدین کا کوئی ان کے احسانات کا کوئی بدلہ کوئی چکا ہی نہیں سکتا، کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. ان کے احسان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کی خدمت کرو، علماء کے احسان کو سمجھو، نیک لوگوں کے احسان کو سمجھو، اپنے آپ کو نیکی پر دعوت دینے والوں کے احسان کو سمجھو. اللہ مجھے اور آپ کو احسان شناس بنائے، اور اللہ ہمیں اپنے مزید احسانات سے کبھی محروم نہ کرے. وآخر دعوانا